اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دین کے متعلق کچھ سوالات ہیں علی بھائی سے۔ میں نے عثمان بھائی سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ علی بھائی سے رابطہ ممکن نہیں ہے، بات نہیں ہو سکتی، تو اس لیے میں اپنے سوالات جو ہے نا ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے دین کے متعلق کہ دین کیا ہے، مکمل دین۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد آج تک دین کا نظام نافذ ہوا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، یعنی آخری دفعہ کب نظام نافذ ہوا تھا۔ تیسرا سوال جو ہے یہ دور حاضر کے جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کی کرامات ہیں، تو یہ سوال اسپیشلی ان سے بھی ہے، اس سوال کا تو وہ بھی جواب دے دیں کہ اگر ان کے پاس اتنے اختیارات تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیار دیے تھے، انہوں نے کرامات بھی دکھائی، سب کچھ کر سکتے تھے، تو انہوں نے دین کا نظام خلافت کیوں نہیں قائم کی؟ اگر نہیں کی تو پھر یہ سارا یہاں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اور اگر تھا نہیں کی تو وہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اس لیے پیدا تو نہیں کیے ہیں کہ بس اپنی مرضی سے سارا جو دنیا کا نظام ہے وہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کے اندر وہ سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح رہنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے۔ اگلا میرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صرف بتایا یا نافذ بھی کیا؟ تمام علماء میں نے دیکھے ہیں صرف بیان کرتے ہیں، کچھ نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے اور اس کا اجر دے، کامیاب ہونا یا نہ ہونا ان کے اختیار میں نہیں تھا، مگر کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ مگر بات یہ ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا اپنی اصلاح یا ساتھ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ مکمل دین تو نہیں ہے۔ دین نظام کے ساتھ ہے، اگر نظام کے ساتھ ہے تو پھر آدھے پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اگر میرا یہ سوال غلط ہے تو میری اصلاح کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے شامل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ تو اگر دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے تو ہم آدھے کیوں؟ نظام تو ضروری ہے، نظام کے بغیر آپ جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں، چلو میں آپ سے علی بھائی سوال ہی کرتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ اتنی محنت کی ہے، اگر آپ کے دعوے پہ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ جس جگہ جس گھر میں ٹی وی ہے یا اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں تک میری دعوت کی ہے، تو نظام بھی تو نافذ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اگر نظام نے دعوت پہنچائی ہے ہر اس گھر تک جہاں اردو بولی اور سنی جاتی ہے، تو بتائیں اس سے چوری کم ہو گئی ہے؟ چور نے چوری کرنی چھوڑ دی ہے، زانی نے زنا کرنا چھوڑ دیا ہے، یا جو زنا کرتا ہے اس کو سزا ملنی شروع ہو گئی ہے، جو قاتل ہے اس کو سزا مل رہی ہے قتل کی، جو جیلوں میں بے گناہ بند ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دے دی گئی ہے۔ جس کے گھر مکان پہ کسی نے قبضہ کیا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ کسی نے چھوڑ دیا ہے، ڈکیتی ختم ہو گئی ہے، ہیرا پھیری ختم ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ میرے آپ میں 15-16 سال ہو رہے ہیں دعوت کو، یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، اس چیز کے آپ خود گواہ ہیں، یہ بڑی ہیں، کام نہیں ہوئی۔ تو اس میں اپنی تو ہم اصلاح ضرور کر رہے ہیں، مگر دوسروں کو تو ہم فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ ہاں عقیدے کے لحاظ سے بالکل صحیح آپ کو کہتے ہیں کہ عقیدے واقعی درست ہو گئے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں ہم پھنسے ہوئے تھے اس دور کے مسلمان، یا بات نہیں کر پا رہے تھے، مگر یہ ہے کہ آپ نے اس میں بہت رہنمائی کی۔ تو باقی قوم تیار کرنے کی جدھر بات آ جائے، یہ جماعت ہے، انسان کے کہتا ہے کہ پہلے ایک جماعت بنائیں، قوم بنائیں، اس کے بعد اس نظام سے ٹکرانا چاہیے۔ تو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 13 سال لیے، یعنی مدنی دور میں جب مکہ ہجرت کی، اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر،
تو غزوہ بدر میں مسلمان خود گئے تھے، تو یہ چیز بتانی چاہیے کہ کفار مکہ یا مخالفین نہیں آئے تھے، مسلمان گئے تھے۔ اور وجہ کیا تھی کہ جو اپنا مال تھا، جیسے جب ہجرت کی مکہ سے، تو ان کا پیچھے مال اور جائیداد، گھر بار، ہر چیز پہ تو کفار مکہ قابض ہو گئے تھے۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اپنا جو کسی نے چھینا ہے وہ آپ ان سے واپس لیں۔ اس ضمن میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو نکالا ہے نا، آپ انہیں وہاں سے نکال دیں۔ وہ اسی ضمن میں آ رہا فتح مکہ کے موقع پہ، یا بدر، غزوہ بدر کے، یعنی اس کا مفہوم آسان لفظوں میں کیا جائے تو یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مال چھینتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو آپ کو اتنا حق ہے کہ اسے وہ اپنا واپس لیں، اور انہیں بھی آپ وہاں سے نکال دیں، ان سے مال اپنا چھین لیں۔ مال کا تو میں خود طویل کر رہا ہوں، اگر غلط کروں تو میری اصلاح کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنی اصلاح جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے، نظام ضروری ہے۔ آپ سے سوال پوچھا گیا تو آپ نے مذاق اڑایا اس چیز کا، کہ مسکرا کے کہا کہ اے ہم شریعت کا نظام کر رہے ہیں، یہی ہے، ان پہ نافذ کریں، جنہوں نے جو نماز نہیں پڑھتے ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے چلے جائیں، عورتوں سے زبردستی پردہ کروائیں۔ ادھر میں ایک الزامی آپ کو جواب بھی دیتا ہوں، اور وہی میرا سوال بھی ہے اس جواب آپ کے بات میں، کہ اسلام کن پہ آیا تھا؟ عرب پہ، مکہ کے کافروں پہ ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر یہ آپ کی بات لے لی جائے تو پھر ان کو کیسے کروانا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یا یہ آج کل کے مسلمان ہیں وہ کفار مکہ سے بھی بدتر ہیں۔ اسی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قوم تیار نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو میں بات بیچ میں چھوڑ گیا تھا کہ 13 سال میں تیار کی، آپ 15 لے لیں، 20 لے لیں، 25 لے لیں، 30 سال لے لیں، 30 سال میں بھی آپ سے اگر قوم نہیں تیار ہوتی تو کس کا قصور ہے؟ بچہ تو پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے۔ اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، یہاں تو آپ یہ مانیں کہ آپ دین صحیح نہیں پہنچا رہے، جسے بتانا چاہیے ویسے نہیں بتا رہے ہیں، نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور دوسرا یہاں یہ کہیں یہ کفار مکہ سے بھی بدتر ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی، ان کو نہیں آتی۔ جرت کریں کہیں۔ باقی رہے گی بات تعداد کی یا اکثریت کی، آپ کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، فخری آپ کہتے ہیں کہ ملین میں میرے فالورز ہیں، تو اسلامی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غزوہ بدر میں کتنے 313 مسلمان تھے، 950 مخالفین تھے، تعداد نہیں تھی۔ جب اللہ کے نظام کے لیے نکلنا ہے تو اس میں تعداد جو ہے میٹر نہیں کرتے، ایمان، تقوی، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی مدد سے جی، ہتھیاروں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آگے احد پہ چلے جائیں، 1000 مسلمان تھے، جس میں سے عبداللہ بن ابی 300 واپس لے کے آ گئے، 700 رہ گئے، 3000 مخالفین تھے۔ آگے احد پہ آ جائیں، خندق پہ سوری، خندق پہ کتنے تھے؟ 3000 مسلمان تھے، 10,000 مخالفین تھے۔ آگے غزوہ خیبر پہ 1600 مسلمان، 14,000 مخالفین۔ غزوہ حنین 12,000 مسلمان اور لاتعداد جو ہے نا مخالفین تھے۔ تبوک پہ چلے جائیں، 3,000 مسلمان اور لاکھوں میں جو ہے کفار۔ غزوہ موتا پہ چلے جائیں، 3,000 مسلمان، مخالفین 1 لاکھ۔ آگے بہت لمبی یہ لائن چلتی ہے، مگر اس میں ایک جو پوائنٹ ہے نا جو میرا، اس میں احد اور خندق میں بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار آئے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی غزوہ ہوئی ہیں خود گئے ہیں مسلمان،
نظام نافذ کرنے کے لیے گئے ہیں، دین پھیلانے کے لیے گئے ہیں۔ کوئی ایسی اس کے علاوہ کوئی ایسی جو ہے نا غزوہ نہیں ہے جس میں کوئی مخالف آیا ہو، مسلمان جاتے تھے۔ آپ اپنے شہر سے شروع کریں۔ جو نظام ہے، دین ہے، یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ ہمیں نیچے رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو الٹا کام ہو رہا ہے۔ پہلے تو اسلام مسلمان جاتے تھے انصاف قائم کرنے کے لیے، اور جو مخالفین تھے یا نان مسلم تھے ان کے اوپر شرائط ہوتی تھی کہ یہاں تو آپ اس کے متحد چلیں، یا آپ جزیہ دیں، یا دہشت گردی، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ ابھی وہ امریکہ سے یا جو بھی سپر پاور ہے وہ نان مسلم ہمارے اوپر آتے ہیں کہ آپ انصاف قائم کرو، آپ دہشت گردی نہ کرو۔ یہ الٹ ہوا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس پہ بات کریں، نظام کی طرف آئیں، کیونکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہے، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ اصلاح کریں، ہماری بھی، اپنے بھی کریں۔ میں بالکل ایک جاہل ان پڑھ سا آدمی ہوں، مگر میں نے جو قرآن پڑھا یا سمجھا ہے، مجھے کہیں بھی یہ نہیں ملا ہے کہ دین صرف جو اپنی اصلاح یا دوسری کی اصلاح ہے۔ مجھے تو دین میں نظام بھی نظر آیا کہ نظام کے بغیر، جیسے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، جتنا مرضی آپ نے دین پھیلا لیا ہے، ایک قانون بھی آپ نہیں بدل سکتے، کسی کو انصاف آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں، آپ خود نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کے پاس اختیارات بھی ہوں گے تو پھر آپ انصاف بھی دیں گے۔ سیاست آپ کہتے ہیں سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سیاست تو آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مثال لے لیں کہ ایک صرف زکوٰۃ پہ کچھ قبیلوں والوں نے انکار کیا تھا، ایک زکوٰۃ پہ، تو انہوں نے کہا میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، میں اکیلا ان کے خلاف لڑوں گا۔ تو ادھر تو دیکھیں، سود دیکھیں، عدلیہ دیکھیں، فوج دیکھیں، ٹیکس دیکھیں کدھر جا رہے ہیں، ہمارا پیسہ کدھر جا رہا ہے، حرام طریقے سے وہ لے رہے ہیں، ناجائز طریقے سے، اور استعمال کہاں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، ملک سے تو لگ ہی نہیں رہے، اپنی عیاشیاں ان کی۔ ایک مزدوری کرنے والے سے پیسے لے کے، جو دھوپ میں سارا دن کام کرتا ہے، ٹیکس لے کے، بل لے کے، اور ایک لاکھوں میں تنخواہ والے کو، دفتر میں بیٹھے ہوئے کو وہ اے سی لگا کے اور فری بجلی دیں اور بل اس سے لیں، اس سے بڑا کیا ظلم ہے۔ باقی امید ہے کہ میرے سوالات اور یہ ان کو کرنے کا مقصد آپ تک پہنچ گیا ہوگا، تو بڑی مہربانی ہوگی اگر مجھے ان کے جوابات دے دیں۔ اللہ حافظ۔